بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کہانیاں اور معلومات میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی ڈراؤنا خواب سننے سے پہلے اردو کہانیاں اور معلومات کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے۔ ملک سلطان علاقے کا سب سے بڑا زمیندار تھا۔ اس کی 40 مربع زرعی زمین تھی، اس کے درجنوں ملازم اور ایک شاندار حویلی تھی۔ حویلی میں عیش و عشرت کے تمام لوازمات موجود تھے۔ ان چیزوں نے اسے اللہ تعالیٰ سے دور کر دیا تھا۔ علاقے کے لوگ اس کے ظلم و ستم کے شکار تھے۔ اس کے کارندے سرعام غریبوں کا استحصال کرتے اور لوٹ مار کرتے رہتے تھے۔ اس نے جان بوجھ کر اپنے علاقے کو پسماندہ رکھا ہوا تھا۔ وہ اپنے علاقے میں نہ کوئی اسکول، نہ ہسپتال اور نہ سڑک بننے دیتا تھا۔ جو کوئی اس کی مخالفت کرتا وہ اسے دوسری دنیا میں پہنچا دیتا تھا۔ ایک رات اس نے بھیانک خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک بد شکل آدمی اسے آگ کی طرف گھسیٹ رہا ہے اور ساتھ ساتھ کہہ رہا ہے، اسے فوراً آگ میں ڈال دو۔ اس نے خود کو گڑ گڑاتے اور روتے ہوئے پایا اور یہ کہتے ہوئے پایا، نہیں نہیں، مجھے بچاؤ، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، ایک موقع اور دے دو، آئندہ میں برے کام نہیں کروں گا۔ اسے اپنا انجام نظر آ رہا تھا۔ چیخ و پکار سے اس کا گلا پھٹ رہا تھا۔ گھبراہٹ سے اس کا رنگ سیاہی مائل ہو چکا تھا۔ سارے گھر والے سلطان کے گرد جمع تھے۔ وہ بڑبڑا کر اٹھ بیٹھا تھا۔ پسینے سے اس کا جسم شرابور تھا۔ اس کی بیوی نے ملازم سے پانی منگوایا۔ اب وہ تکیے سے ٹیک لگا کر پانی پینے لگا۔ اس کے بچے اور ملازم بھی اسے حیرت اور پریشانی سے دیکھ رہے تھے۔ سلطان نے دل میں سوچا، کیا یہ محض ایک خواب تھا یا آنے والی ایک حقیقت؟ رات کے بھیانک خواب نے اس کی زندگی ہی بدل دی تھی۔ دوسرے دن تمام اہل علاقہ کی اس کی حویلی میں دعوت تھی۔ گاؤں میں یہ منادی کروا دی گئی تھی کہ ملک سلطان اپنی حویلی میں اعلان کریں گے۔ مقررہ وقت پر سارا گاؤں حویلی میں موجود تھا۔ سلطان گاؤں والوں سے مخاطب ہوا، لوگو، میں سراسر گمراہی میں تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ اگر اس علاقے میں ترقی ہوئی تو میری اہمیت کم ہو جائے گی۔ آپ لوگ مجھے معاف کر دو، میں انتہائی گناہگار انسان ہوں۔ یہ کہہ کر وہ بے اختیار رونے لگا۔ آنسو تھے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ کچھ دیر بعد اس نے کہا، میں اپنے کیے پر پشیمان ہوں۔ گاؤں کے لوگ اس انقلاب پر حیران تھے۔ گاؤں کے لوگوں نے کہا، ہم آپ کو معاف کرتے ہیں، کیونکہ معاف کر دینا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنت ہے۔ لوگوں کی یہ بات سن کر سلطان کو اطمینان ہوا۔ پھر اس نے اپنی تمام جائیداد علاقے کی فلاح و بہبود کے لیے وقف کر دی۔ اس اعلان کے ہونے کی دیر تھی کہ گاؤں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ چند دنوں میں ہی گاؤں کا نقشہ بدل گیا اور علاقہ تعمیر و ترقی کے دور میں داخل ہو گیا۔ ملک سلطان کے ایک خواب نے اسے نیک انسان بنا دیا تھا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ مزید کہانیاں سننے کے لیے اردو کہانیاں اور معلومات کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے۔ اللہ حافظ۔